اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ میرے محترم عزیزو، آج آپ کے سامنے جو کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ہمارے ملک کے صوبہ سندھ کا ہے۔ ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا تو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے مہمان ہو۔ وہ نوجوان ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں چند ہی لمحوں کا مہمان انسان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھانپ گئی۔ اصرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر بھی بھلا کوئی بیماری ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ جب بھی صحت یاب ہوں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ بولیے، کیا آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کے ہاتھ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے؟ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے ساتھ ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ نے اسی جگ میں سے پانی پینا ہے اور دوسرا کوئی پانی نہیں پینا۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ میں سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھرا رکھتی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اس کے شوہر کے آخری سٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی۔ 1 ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹر کے وہ تو 1 ماہ کا مہمان تھا، لیکن وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کرایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹس لے کر دوسرے لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا کینسر تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس نوجوان نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا اور یہی نتیجہ آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ نوجوان دوڑ کر گھر آیا اور بیوی کو جھوم کر کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا۔ وہ اس پانی کے پینے کے بعد خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کر رہا ہے اور لیب کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اب آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز بیوی نے میاں کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے پوچھا
کہ بالکل میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولیے تو صحیح۔ بیوی نے کہا آپ مسلمان ہو جائیے۔ شوہر پر جیسے بجلی ٹوٹ پڑی ہو، اس کو جھٹکا لگا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے یہ لفظ کیسے بولا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بیوی بولی ہاں میں مسلمان ہوں۔ شوہر نے کہا لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو اور تمہارا پورا خاندان ہندو ہے، پھر تم کیسے مسلمان ہوئی؟ بیوی نے کہا پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے، اگر وعدہ پورا کریں گے تو میں سب بتا دوں گی، ورنہ میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا کہ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس نوجوان نے یہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ بیوی نے کہا جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ مسلمان تھی، ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی، دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے، وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی۔ قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن قرآن پاک میرے دل میں اترا کہ میں 15 سال کی عمر میں چوری چھپکے سے مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگی۔ قرآن پڑھے بنا مجھے چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پاک پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور قرآن چھپائے رکھا۔ بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں کرتی وہاں اللہ کا کلام کام آتا ہے۔ یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی ہی آیت پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کی اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دے دی۔ میرے محترم عزیزو، ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اگر ہمیں یقین کے ساتھ اس کے برکتوں کا علم ہو جائے تو ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین کامل نہیں۔ احباب، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔